بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ محترم خواتین و حضرات، اس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو غائبانہ طور پر سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل نفرت ہستی ہے ابلیس۔ معروف نام شیطان ہے۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں شیطان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، یعنی انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، بدبخت شیطان کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ سب سے پہلے ناظرین یہ جان لیجئے کہ آسمانوں پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ یہ اس وقت بہت نیک بلکہ فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ شیطان کو یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے۔ یہ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی کرتا تھا۔ خوشنود رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتہ افلاک تک، جنت المأویٰ سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی اس کو دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن عزازیل ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکراً احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر عزازیل کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ عزازیل نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد و زاہد برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا۔ رب ذوالجلال کس بات سے میں لرز اٹھا، میری زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے عزازیل کا وجود کانپ اٹھا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عزازیل نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال عزازیل کی سوچوں پر غالب رہا۔ دام گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات میں اس واقعے کو عزازیل کی یادوں سے محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے عزازیل کی ذمہ داری درس و باز بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب حضرت زین محافل میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کر جاتی اور کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی، گزر جاتی شاید اس کا تمام تکبر۔ بہرحال بہت سالوں کے ساتھ عزازیل کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب عزازیل کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد عزازیل میں عاجزی انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ شیطان عزازیل کہتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی ہے، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک تو بار مجھے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر روحانیت کا پردہ پڑ جائے، کان بغض و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا ٹوک ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک بدقسمت دن یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے میرے ہزارہ سالوں کی عبادتیں میرے منہ پر دے ماری۔
میں جدا سے ملائکہ تھا، ملعون مردود بن چکا تھا۔ مجھے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ یعنی شیاطین ہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب میں شرکی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک یہ 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے میرا ذکر کر کے انسانوں کو مجھ سے دور رہنے اور شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو میرے مکروہ و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، زمین پر جانے سے پہلے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ تا قیامت، موت سے مہلت، اہل زمین کو بہکانے کی قوت، ہیئت تبدیل کرنے کی صلاحیت، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ کنکناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، مسجود و ملائک اثر تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہیں، لیکن میں نفس کے پجاری اس انسان کے رگ و پے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ گو مجھے اس بات کا خیال نہیں کہ میں ان کے جسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرواؤں۔ چنانچہ میں ان کے اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنے وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں کی جنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہوں۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر مجھے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کے حامل اکثریت میرے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھادھند میرے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ میری خود ہی شرک کو تعلیم، کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، مذہبی اقدام کو فرسودہ دینی روایات اور قدامت پسند بھی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم کی دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور نہ ہی ان کی نسل جاری۔ کنڈیشنز ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے دنات میں شر کماتا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان کو بھی سنتے ہیں، حضرت آدم کو کہا جاتا ہے، اس طرح شیطان کو جد امجد ترانوس کر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جلیبہ اور اغوی ان کی کنیت، احباب کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، اور بڑا بارو بہادر کبھی اور لیڈر بن جاتا تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا، قوم اجنا کا ہر دن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم سے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہرا دینے والا۔ ماں کا نام ابلیس تھا، وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھا۔ دنوں کی اکثریت سرکش ہو گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کی قلع کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شر پسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آیا، لہٰذا ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں محنتی بھی اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا۔
اپنی عطا فرشتوں پر سمیت سب سے بہت کم بات کرتا تھا۔ اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز ہے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور اور مشہور کر دیا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کے سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت اور عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کعب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کا سردار رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم کے متعلق کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر رک کے 40 سال تک کسی طرح بڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس آتے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے گنگناتی مٹی کی ٹھوکر سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں اور وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا، یہ اس میں خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیا تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ شیطان کو تکبر اور برائی نے سجدے سے روکا۔ شیطان کو تکبر اور برائی نے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کنکناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے تک مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے دائیں بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور شعور بارگاہ خداوندی سے دھتکارا جانے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنی ضرورت، تکبر اور رونق کی بنا پر میری ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی۔
اور مجھے فرش پر پٹک دیا گیا۔ انہی دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالم بے شمار ہو گئے۔ اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ انہیں جنت سے نکلوا دے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈلوا دے، کامیاب ہو ہی گیا۔ اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں عالمی زندگی کا درخت جو بادشاہت دیتا ہے بتلاؤں، جو کبھی برائی نہ ہو؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، نہ کہ ان کے صدر کو گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے گندم کا درخت کہا، کسی نے امرود کا بتلایا، تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا، لیکن اللہ نے اس درخت کا نام میم رکھا۔ اگر اس کے ذکر میں کوئی مسئلے کا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیتا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد کچھ پر شدید گھبراہٹ آ رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام غفار بھی ہے۔ فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا۔ فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھ پر بڑا احسان اور کرم فرمایا تھا کہ مجھے 4 پروں والا بنایا۔ اس سے مجھے ہر جنگ جانے میں بہت آسانی ہو جاتی۔ علامہ ابن کثیر نے 4 پروں والے انفرادیت کا انبیاء میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جنت سے نکالے جانے اور آدم علیہ السلام کسی قصے کو قرآن کریم کے ساتھ صورتوں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ جیسے پہلے کامیابی نے مجھے ابلیس سے شیطان بنا دیا، فرمایا قرار دیا گیا دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا کے میلاد کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو۔ صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئیں۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اکلیمہ سے ہوئی تھی۔ اکلیمہ نہایت حسین و خوبصورت تھیں، جبکہ یہودا بد شکل تھیں۔ قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اکلیمہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا، لہٰذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے قابیل کو مشورہ دیا کہ اگر تم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کو قتل کر دے۔ پہلے وہ ہچکچایا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بڑھائی، لالچ، حسد اور انتقام کے جذبات پیدا کیے تو وہ راضی ہو گیا، اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ بعد از قابیل نے اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، تاہم مجھ جیسا شیطانی ہتھ کنڈوں کا موجد اس کے ساتھ تھا۔ میں نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا۔ اس کی بہت سی شادیاں کروائی گئیں، کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے بڑھانے کے لیے مجھے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے اسے آتش پرست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب اس کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پتھر کے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ آتش پرست بن گئے اور کچھ بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی بنے، اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام۔ لیکن میرا کام زور و شور سے جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی رسی دراز کی ہوئی تھی۔ دنیا کے باسی گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھنسے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ بتوں، آگ اور سورج کی پرستش جاری تھی۔
میں نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں مجھے اور میرے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میری پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی اور میں ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں 43 بار ذکر کیا ہے۔ 1000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ خلیج فارس سے ہرات تک کے وسیع اور اس علاقے پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب باغات لہلہاتے دکھائی دیتے تھے تو کھلیان، شفاف پانی کے چشمے، بڑے بڑے شاندار محلات، مال و دولت، آسائش اور بہترین صحت اور طویل القامت اور پرزور لوگ تھے۔ ان کی شان و شوکت، جسمانی طاقت اور سہولیات نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ان دنوں یعنی شیطان بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا، چنانچہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ ان کے نفس ہمارا پر حملہ کیا اور اپنی بدی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ اللہ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مال و دولت، قوت و شہرت کے نشے میں سرشار قوم عاد باغی اور سرکش ہو چکی تھی۔ لوگ بدی کی راہوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کی واپسی ناممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر ہلکا عذاب نازل فرمایا، انہیں 3 سال کے لیے بارش سے محروم رکھا۔ ان کے باغات اور کھیت کھلیان صحرا میں تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی روعنت انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے دی۔ پھر اللہ نے 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ انسان اور حیوان ہوا میں اڑتے آسمان تک جاتے اور پھر انہیں زمین پر گرا دیتے اور وہ فنا ہو جاتے۔ پوری قوم جس طرح نابود ہوئی، البتہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں 10 انبیاء علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ نہایت طاقتور اور طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے درمیان خوبصورت نفیس مکان بنا کر رہا کرتے تھے، البتہ وہ سب میرے ہی پیروکار تھے۔ ہر سال انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ ایک نہایت زوردار، تیز اور بھیانک آواز کے ذریعے ان سب کو آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ اس قوم کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، جنہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہ اور قوم سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ دنیا میں میری کامیابی کی فہرست میں ایک اور بڑی کامیابی کا احوال موجود ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فعل بد میں مبتلا کرنا۔ اس سے پہلے دنیا میں اغلا بازی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نہ صرف بدکاری سکھائی بلکہ انہیں اس کا اس قدر عادی بنا دیا کہ لوگ اپنی عورتوں کو بھول بیٹھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن میری شیطانی جانوں نے ان کا عصا گرا دیا جسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن کے دور میں شیاطین کو بہت زیادہ رسوائی اور عظمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں ان کی آمد روکنے کے لیے میری ہدایت پر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں کروائی، جہاں انہیں والدہ اور بہن کا قرب حاصل ہوا۔ بنی اسرائیل وہ ناشکری قوم ہے جس پر ہر دور میں انعام و کرام کی برسات ہوتی رہی۔ اس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے گئے، لیکن شیاطین کے ہم نوا بن کر اللہ سے بغاوت اور نافرمانی کے مرتکب ہوتی رہی۔ عذاب مسلط ہونے پر اللہ سے معافی مانگتے اور وعدہ کرتے، جب عذاب ٹل جاتا تو سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ شیطانی پگڈنڈیوں پر چل نکلتے۔
اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون مصر کو پانی میں غرق کیا اور اس کا پورا ملک کسی قتل و قتال کے بغیر بنی اسرائیل کو عطا فرمایا، لیکن اس بدبخت قوم نے اللہ کے شکر کی بجائے میری اطاعت جاری رکھی۔ ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں 40 سال تک وادی میں قید کیا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعاؤں کے باعث اس قید کے دوران بھی فیض خداوندی جاری رہا۔ 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، روشنی کا مینار کھڑا کر دیا گیا، بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا، اور 40 سال تک آسمانوں سے من و سلوہ نزول ہوتا رہا۔ مگر ان یہودیوں نے اس وقت مجھے حیران کر دیا جب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیا؟ ہر طرح کے کھانے آتے ہیں، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں لکڑی، پیاز، مسور اور گئیوں جیسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا تو اپنی قوم کو پاس گئے اور جہاد کی دعوت دی تو بولے، اے موسیٰ، وہ تو زبردست قوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جانو اور تم دونوں ان سے جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان اور مصائب و آلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے صبر و شکر کا فرشتوں میں بڑا چرچا تھا۔ مجھے یعنی شیطان کو ان سے حسد ہوا تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، اگر مجھے ان پر وقت تسلط دے دے تو میں ان سے صبر و شکر چھڑوا دوں گا۔ اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، چنانچہ یہ حق دے دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہوئی تو بولے، اے اللہ، تو نے عطا فرمائی اور تو نے واپس لے لی، تیرا شکر ہے۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں، سب فوت ہو گئے۔ فرمایا، تیری امانت تھی، تو نے لے لی۔ شدید بیماری میں مبتلا ہوا تو عرض کیا، یہ جسم و جان تیرے ہی عطا کردہ ہے، تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ ایک دن میں طبیب کے بیس میں ان کی اہلیہ کے پاس گیا اور کہا، میرے پاس ان کی بیماری کا علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب تندرست ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ مجھے اس طبیب نے شفا دی ہے، بس یہی میرا معاوضہ ہے۔ اہلیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے خوشی خوشی ذکر کیا تو فرمایا، وہ طبیب کے روپ میں شیطان مردود تھا، میں ان کی فریبی کو جانتا ہوں۔ ان کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ان سے صبر و شکر چھڑوانا میرے بس کی بات نہیں۔ زمین پر اللہ کی سب سے نافرمان قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم میں بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا، لیکن انہوں نے بہت بار اپنے انعام و کرام کی بارش برسائی، لیکن ان ناشکری قوم نے کبھی بھی فرما بردار نہ بن پائی۔ انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھانا اس کا شیوا رہا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت کے ساتھ آسمانی کتاب انجیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکم مادر سے آسمانوں پر اٹھانے تک بہت سے معجزات سے نوازا۔ اس کی تفصیل سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ انہی معجزات کی بنا پر اہل نصارہ انہیں خدا سمجھنے لگے تھے۔ نعوذ باللہ، عیسائیوں کے عقیدہ تثلیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی، مریم اور اللہ تینوں خدا ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ کفر ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ عین مسیح بن مریم نے بنی اسرائیل کے منکرین نبوت نے میری ہدایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 569 سال تک بدی کی قوتوں کا راج رہا، لیکن پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے میری زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہوا۔ ابو جہل سے ابو لہب تک، یہود سے منافق اعظم عبداللہ بن ابی تک میرے بڑے اور قابل رشک مہر زمین پر بوس ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا مکروہ اور فریب، چالاکیاں اور چال بازیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ خود میرا اپنا یہ حال تھا کہ کوئی بھی شیطانی ہتھ کنڈا کامیاب نہ ہوتا تھا۔ بدر کی جنگ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی طاقت تھی اور نہ ہمت۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مقابلے کا خیال نہایت احمقانہ سوچ تھی۔ میں حضرت عمر کی دہشت سے تو راستہ ہی بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ میری اور میرے رفقا کے سر توڑ کوششوں کے باوجود اسلام کی روشنی دنیا کو منور کر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافہ راشدین کے 30 سال میری تباہی اور بربادی کے سال تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر میری بہت بڑی سازش ناکام بنا دی۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اسلام کو جلا بخشی۔ خلافت رشدہ کے بعد مجھے کچھ شیطانی گل کھلانے کے موقع میسر آئے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے تو صلیبی جنگوں میں نصارہ کے مسلمان ناکامی کے بعد بابائیت کو مسلمانوں کے علم میراث پر قبضے کا مشورہ میں نے دیا۔ مسلمان جنگجو سپہ سالاروں کو جنم دینے والے سرزمین عرب کو بانجھ کیا۔ اسرائیل کا وجود اور بیت المقدس پر قبضہ میری ہی مرہون منت ہے۔ عظیم مسلم سلطنت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور سونے کی چڑیا ہندوستان پر نصارہ کا قبضہ میرے ہی ہاتھوں انجام پایا۔ سقوط ڈھاکہ، ثبوت کشمیر، ہندوؤں کے مظالم، امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی، عرب ممالک کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور فوجی قوت کی تباہی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دین کی روح سلب کرنے کے، انہیں ایمان کی حرارت سے بیگانہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرا یعنی شیطان اور ابلیسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ 27 رمضان المبارک جمعہ کے بابرکت دن وہ لمحات میرے لیے نہایت پریشان کن تھے جب اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مملکت خداداد دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ میں ان دنوں دوزخ کے نزدیک قید تنہائی میں تھا۔ اس مملکت کی بنیادوں میں 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اور ہزاروں معصوم بچیوں کی عصمت شامل تھی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میں برا ہوں اور بدنام بھی۔ انسانوں کو بہکانے کا کام چوری چھپے کیا کرتا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میرا مد مقابل ایمان کی حرارت سے محروم اور نہایت کمزور ہے، لہٰذا اب میں تباہ کے دہل اپنے اہداف کا اعلان کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر اپنی خوشنودی والی موت عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔